بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيه الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. یہ سورہ الحمدللہ اکثر نماز میں پڑھی بھی جاتی ہے. ہے اس لائق کی پڑھی جائے، ہے اس لائق کہ ہم لوگوں کے سامنے بھی اس کی مضامین رہیں. خدا کا کلام ہے، امت کا ہر فرد محتاج ہے اس کے پڑھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا، کوئی مستثنا نہیں ہے. نہ یہ مکتوب رب العالمین ہے، رب العالمین کا یہ مکتوب ہے اپنے بندوں کے نام. اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا ہے اتل ما اوحی من الکتاب، آپ جو وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت کیا کیجیے. اقرا بسم ربک یہ تمام امت کو حکم ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، نہ نبی نہ ولی نہ کوئی. گھوم پھر کے اسی پہ آنا چاہیے. دو اصل ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اسی دائرے میں رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. چونکہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صحیح معنی میں سمجھ نہیں سکتے، اس لیے سیرت سلف کو پیش نظر رکھنا ہوگا کہ ہم عمل کر سکیں. اگر اپنی راہ پہ جائیں گے تو بھٹک جائیں گے. اس لیے پر ظاہری مسائل میں فقہا ہیں اور باطنی مسائل میں صوفیہ ہیں دونوں. وہ فقہا اقوال و علوم ہیں، یہ حضرات فقہا علوم و معارف ہیں. ان میں رابطہ ہم کو تو سب کو لینا ہے. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ و سیرت سلف. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے اسی دائرے میں رہنے کی. بہت سے بھاگ جاتے ہیں، کتنے لوگ اخیر تک اسی پہ قائم دائم رکھے، اسی پہ عمل کی بھی توفیق دے اللہ تعالی. قائم دائمی کا عمل بھی ہو. بہت زبردست آیت قرآن شریف، اہم آیت ہے. اس کے لیے کئی دن چاہیے، لیکن خیر اللہ تعالی قسم کہا کہ فرما رہے ہیں. قسم ہے فجر کی، قسم ہے فجر کی، سورۃ الحجر، اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ چلنے لگے. کیا اس میں قسم ہے عقل والوں کے لیے؟ اے مخاطب، تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ؟ اس میں تسلی بھی ہے، تقویت بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پوری امت کو خطاب کر کے کہ تم کو قوم عاد کا حال معلوم ہے. اتنے بڑے لوگ تھے، اتنے مضبوط تھے، مالدار تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ. جو قوم ارم تھی یہ لوگ ستون والے تھے، ان کے جیسے لوگ شہروں میں پیدا نہیں کیے گئے.
بہت لمبے تنگے، بہت قوت، تناور، قوی، معلوم سب ختم ہو گئے. اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھروں کو تراشا، بہت پتھروں میں تراشتے تھے اور بناتے تھے چیزوں کو، ان کو بہت زیادہ اس میں مہارت تھی. اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، سزا دیتا تھا میخ نکال کر کے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، وہ لوگ جنہوں نے انہوں نے بہت فساد مچایا، سو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. بلا شبہ آپ کا رب گھات میں ہے، منتظر. ان آیات میں چند سابقہ قوموں کی بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے جو امت حاضرہ کے لیے باعث عبرت و موعظت ہے، ہم سب کے لیے. ہم بھی کہاں ان کی تعلیمات پر ہیں. ان آیات میں چند سابقہ قوموں کی بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا، اس کی تلاوت کا حکم دیا ہے، تو اس کے معنی متعلق کو بھی تو سمجھنا چاہیے. ان آیات میں چند سابقہ قوموں کی بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے جو امت حاضرہ کے لیے باعث عبرت و موعظت ہے. پہلے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اس کے بعد قسم کھاتے تھے. قرآن مجید میں دیر مواقع میں ان کی تفصیلی حالات جو آیا ہے آ چکے ہیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم نام کے شخص کے نسل میں سے تھے اور ذات العماد تھے. ان کے بڑے بڑے قد تھے. مشہور ہے کہ ان کے قد 12 ہاتھ کے تھے. یہ ذات العماد کا ایک معنی ہے، اور بعض حضرات نے اس کا لغوی معنی یہ لیا ہے کہ وہ لوگ ستونوں والے تھے، خیمے لیے پھرتے تھے، خانہ بدوش. جنگلوں میں جہاں سبزہ دیکھا وہی خیمہ لگا دیتے تھے، خیموں کو ستونوں سے باندھ دیتے تھے. عماد اس وجہ سے کہا ہے. پھر جب سبزہ ختم ہو جاتا تھا تو اپنے گھروں کو واپس چلے آتے تھے. اس قبیلے کے لوگ ایسے تگڑے اور قوت والے تھے کہ ان جیسے شہروں میں پیدا نہیں کیے گئے. اسی قوت کے زور پر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کے کون ہے جو قوت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا کا عذاب جو 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رہی اور سب ہلاک ہو گئے. یہ ہے خدا کا کلام. اس کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں معلوم سنانے کی. اس میں عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، تسلی بھی ہے. ہو سکتا ہے رحمانی میں لکھا ہے کہ ارم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام ابن نوح کا بیٹا تھا اور عاد ابن عاد اس کا پوتا تھا. سب علماء لکھ دیے. اسی تفسیر ہے ہمارا نا، انہیں پڑھ جائیے کیا ہے، عاد کون تھا، سمود کون تھا، سب کی تفسیروں میں لکھ دیا. ایک ایک کی کتنی کرتے تھے. اور قوم سمود کے ساتھ آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا ہے، جنہوں نے وادی القریٰ میں پتھروں کو تراش لیا تھا. قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا. یہ لوگ حجاز اور شام کے درمیان میں رہتے تھے اور ان کے رہنے کی جگہ کو حجر کہا جاتا تھا، اور وادی القریٰ میں بھی کہتے ہیں. وہ اس میں شک نہیں کہ ہجر والوں نے ہی ہے نا، ہجر والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا. وہ تھے پہلے
ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی تو وہ اس سے روگردانی کرنے والے تھے. ایک قوم ختم کر چکے دوسری کا. اس میں شک نہیں کہ ہجر والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے روگردانی کرنے والے ہوئے اور وہ امن و امان سے رہتے ہوئے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے. کیا کرے گا کوئی؟ سو صبح کی چیخ نے ان کو پکڑ لیا. چیخ تو جائے گی نا، آواز جائے گی. سو ان کے کچھ بھی کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے. نہ پتھر کے گھر کام آیا، نہ ان کی آبادی، نہ اس کی آمدنی، کچھ ختم. ان لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کا قصہ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ نمل میں گزر چکا ہے. ان لوگوں نے جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے تھے وہ ابھی تک باقی ہیں، ابھی باقی ہیں. تو دیکھنے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے جاتے وقت ان کی بستیوں سے گزرے تو سر ڈھانک لیا اور سواری کو تیز کر دیا اور فرمایا کہ روتے ہوئے یہاں سے گزر جاؤ، کہے ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے. کچھ دور تو ہم لوگ بھی گئے تھے لیکن وہاں دور پڑتا تھا زیادہ. بہرحال تو پھر اور رضی اللہ تعالی یہ بھی ما قبل پر معطوف. مطلب یہ ہے کہ آپ کے رب نے فرعون کو ہلاک کر دیا جو میخوں والا تھا. عاد و ثمود سے وہ بھی ہلاک ہوا اور اس کی حکومت بھی اور ڈوبنے کے عذاب میں مبتلا ہوا، ڈوب گیا. ذیل اوتاد وطر کی جمع ہے، عربی میں میخ کو کہتے ہیں. فرعون کو جو ذیل اوتاد میخوں والا فرمایا اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بہت سے لشکر اور بہت سے خیمے تھے. لشکر جہاں جہاں ٹھہرتے تھے وہاں خیمے لگاتے اور میخیں گاڑتے. ذیل اوتاد کہا گیا. الذین طغوا فی البلاد، یہ قوم ہے جن کا اوپر ذکر ہوا. عاد اور سمود اور فرعون، انہوں نے شہروں میں ہر سرکشی کی اور نافرمانی سے میں آگے بڑھ گئے. اب نتیجہ ہے ایسے ایسے لوگ تھے لیکن کیا نتیجہ ہوا؟ فاکثروا فیہ الفساد، سو انہوں نے شہروں میں زیادہ فساد کر دیا ہے. فصب علیہم ربک، سو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. دنیا قوت کے باوجود جاتے دیر نہیں لگی. سو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا ہے. لفظ سب کا اصل ترجمہ ڈال دیا ہے اور ترجمے میں اردو کا محاورہ اختیار کیا گیا ہے. یعنی ان لوگوں پر برابر طرح طرح کے عذاب نازل کیا جاتا رہا. جب کسی کو زیادہ اور سخت سزا دینی ہوتی تو کثیر تعداد میں کوڑوں سے پٹائی کی جاتی. اس طرح ان لوگوں پر مسلسل طرح طرح کا عذاب آتا رہا، بالآخر صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. یہ اللہ تو خدا کا کلام ہے. ان ربک لبالمرصاد، غالباً ہمارے تلاوت نہیں پڑھی کی رمان میں جب اس پر پہنچے تھا حضرت کو چیخنے لگے. پڑھی کی رمان میں غالباً یہ بھی ہے. کئی آتے ہیں مجھے یاد ہے لیکن اس میں ہے یہی ہے. ان ربک لبالمرصاد، بلا شبہ آپ کا رب گھات میں ہے. گھات والی سے بچتا ہے آدمی کہ بھائی یہاں سے جو چھپا لگا. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال و احوال سے غافل نہیں ہے. اسے سب کچھ خبر ہے جو نافرمان دنیا میں موجود ہے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ سابقہ اقوام میں عذاب کے مستحق ہیں، ہم عذاب سے محفوظ رہیں گے. یہ مقصد اب بھی خدا موجود ہے. دنیا میں اگر کوئی شخص جرم کر کے بھاگنے لگے اور اس کے راستے پر پکڑنے والے بیٹھا دیے جائیں گے جو خوب گہری نظروں سے دیکھتے رہیں اور گھاس میں لگے رہیں یہاں سے کب گزرے اور کب پکڑے. اسی طرح سمجھ لے کہ مجرمین پکڑے جائیں گے. یہ نہ سمجھے کہ ہم کہیں بھاگ کر بچ جائیں گے. ان ربک لبالمرصاد. سو انسان کو اس کا پروردگار جب آزماتا ہے تو اس کا اکرام کرتا ہے
اور اسے نعمتوں سے نوازتا ہے. تو انسان کو اس کا پروردگار جب آزماتا ہے تو اس کا اکرام فرماتا ہے اور اسے نعمتیں دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا. اور جب وہ اس کو آزماتا ہے تو اس کی روزی پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. رب نے ذلیل. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابتلا امتحان کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ہی انسان کا معراج بھی بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کا کبھی انعام اکرام کے ذریعے لیتا ہے اور کبھی رزق میں تنگی ڈال کے. دونوں میں امتحان ہے. بہت زیادہ روزی دیا تب بھی آدمی تکبر میں آ جاتا ہے. کم دیا تو ظاہر بات ہے کہ منہ سے کیا نکلتا ہے. بات یہ ہے کہ انعام و اکرام و فخر و فاقہ و تنگدستی ان احوال میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان لیا جاتا ہے. اکرام بھی ہوتا ہے, انعام بھی ہوتا ہے, نعمتیں دی جاتی ہیں, کیا شکر ادا کرتا ہے. تنگدستی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور باتیں بہت سی مصیبتوں کی آتی ہیں, کیا اس میں اپنا نتیجہ ظاہر کرتا ہے. انسان پر لازم ہے کہ نعمتیں مل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرے. درمیان میں یہ لکھتے جاتے ہیں کہ تفسیر میں یہی ہے, انسان پر لازم ہے کہ نعمتیں مل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرے, اس کی نافرمانی نہ کرے اور تکبر کی شان اختیار نہ کرے, اپنے مال پر نہ اترائے اور یہ پیش نظر رکھے کہ یہ چیزیں دے کر میرا امتحان کیا گیا ہے. اللہ. اور اگر تندرستی کی حالت آ جائے, پیسہ پاس نہ ہو, مال چلا جائے, نعمتیں چلی جائیں, تو صبر سے کام لے. پوری تعلیم, پوری سورہ میں یہ تعلیم ہی یہی ہے کہ اگر تم کو مال زیادہ ہو اتراؤ نہیں, اس کا شکر ادا کرو, اس کے حقوق ادا کرو. اگر تندرستی کی حالت آ جائے, پیسہ پاس ہو, مال چلا جائے, نعمتیں جاتی ہیں, تو صبر سے کام لے. نہ اللہ کی شکایت کرو, نہ فرمانی کرو, ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہو. لیکن تمہارا تو یہ حال ہے, ہرگز ایسا نہیں, بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. تمہارا تو یہ حال ہے, مسکین کو کھانے دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتے. سب حالات ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے, اس زمانے کا ہر کوئی جانتا ہے, آگے بھی جانتا ہے, پہلے بھی جانتا تھا. اسی اعتبار سے قرآن ہے, ہر زمانے کے لیے قرآن ہے. کیا ایسے نہیں بہت سے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں. ہرگز ایسا نہیں, بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے, مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب تک نہیں دیتے. کو ڈانٹتے ہو, پھٹکاتے ہو, بھگاتے ہو نہیں. مسکین ہے, بھوکا ہے, اس کو کھانا کھلاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیے, کسی رات میں آتے فوراً گھر میں بھیجتے, کھانا ہے نہیں ہے, فوراً میں انتظام کھانے کا. مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے, میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہیں. عام بہت مسئلہ, اس میں ابتدا تو بہت ہے. میراث کا مسئلہ ہے, میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بہت محبت رکھتے ہو. ان آیات میں اول تو انسان کے اس خیال کی تردید فرمائی کہ مالدار ہونا اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہونے کی اور تنگدست ہونا اللہ تعالیٰ کے مردود بندہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. مال پر مدار نہیں ہے, اعمال پر مدار ہے. اس کے بعد انسانوں کی دنیاوی اور حب مال کا مزاج بدلا ہے. ہرگز ایسا نہیں. جب زمین کو پوری طرح چورا چورا کر دیا جائے گا اور آپ کا پروردگار آ جائے گا, فرشتے آ جائیں گے تو صفحہ بنا لیں گے, اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا. اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا اور سمجھنے کا موقع نہیں رہا. کہے گا کاش میں اپنی زندگی کے لیے آگے بھیج دیے ہوتا کچھ. تو اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہ ہوگا.
عذاب کے بارے میں، اور اس کی جیسے بندش کوئی نہیں کرے گا، بھاگ نہیں سکتا کوئی، کیوں نہیں کر سکتا؟ اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف، آگے بڑھو۔ کہا اس سے بچنے کی صورت یہی کہ اپنے نفس کی اصلاح کرو، ورنہ یہاں کی اور اس کی جیسے بندش کوئی نہیں کرے گا۔ اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو خوش ہو اور تجھ سے وہ خوش ہو، ایسی اپنی زندگی بناؤ۔ جانا سب کو ہے، اب یہ کہ ناخوشی کے حال میں جائے اور یہ کہ خوشی کے حال میں، سو تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ کل ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو کہ میراث کا مال سمیٹنا اور مال سے محبت کرنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا، یہ ہرگز نہیں ہے۔ پر اس کے بعد قیامت کے ہولناک مناظر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا وَأَنَّىٰ لَهُ ذِكْرَىٰ، اب سمجھنے کا وقت کہاں رہا؟ سمجھنے کا وقت دنیا میں تھا جہاں ایمان لانے اور عمل صالح کرنے کا موقع تھا، اب تو دار الجزا میں پہنچ گئے۔ اب نہ سمجھنے کا موقع رہا، نہ عمل کا، نہ توبہ کا۔ جب انسان اپنی محرومی کو دیکھ لے گا اور محاسبہ اور مواخذہ سامنے آئے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت کہے گا حسرت افسوس کے ساتھ یوں کہے گا کہ ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے خیر اور عمل صالح آگے بھیج دیتا، اور وہاں پہنچ کر احساس ہوگا کہ دنیا میں نیک بندہ بن جانا اور گناہوں سے بچ جانا، ایمان اور عمل صالح کے آگے کو بھیج دینا تو آج کے دن بھیج دیتا تو آج کے دن مصیبت سے چھٹکارا پا جاتا۔ وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ بِأَحَدٍ۔ سو اس دن اللہ کے عذاب کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہ ہوگا، اور اس دن جیسی بندش کوئی نہ کرے گا۔ آج رحیم و کریم ہے، اس دن یہ حالت ہوگی۔ یعنی اس دن ایسی سخت سزا دی جائے گی، اس سے پہلے کسی نے کسی کو اتنی سخت سزا نہ دی ہوگی، اور اس سے پہلے کسی نے ایسی سخت جگہ بندی نہ کی ہوگی۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے۔ سورہ مومن میں ہے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ، سو ان کو قریب معلوم ہو جائے گا جبکہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیریں۔ اس کے بعد اہل ایمان کو بشارتیں ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جو اپنے کو بچا کے آئے ہو تو بشارت سنو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس پر تو بہت انہوں نے لکھا ہے، عجیب انداز سے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنی اصلاح کیا ہے، امارگی سے نکل گئے، لوامگی سے نکل گئے، اطمینان کی حالت میں آ گئے، تو اللہ خطاب کے لائق ان کو سمجھے۔ بہت عمدہ بات لکھی ہے کہ بندے تو سب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بندوں کو کسی کو بھی خطاب نہیں فرمایا ہے، مگر یہی نفس جب مطمئنہ ہو جاتا ہے اپنی اصلاح کر کے تو اللہ کے خطاب کے لائق ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا لکھا ہے وہاں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، تم کہاں یہاں پڑے ہو، تمہارا وطن یہ نہیں ہے، آگے بڑھو، یہاں رہنے دو جو لوگ تھے۔ اس کو بہت اچھا لکھا مجھے، خطاب کے لائق نفس ہی ہے، نفس امارہ بھی خطاب، یہ لکھا ہوا یہاں نہیں، اس میں ہے نفس ہی ہے، امارہ بھی ہے، اور نفس ہی ہے، لوامہ بھی ہے۔ لیکن مطمئنت جب پہنچتا ہے تب اللہ کے خطاب کے لائق ہوتا ہے۔ ہر آدمی وزیر اعظم کے لائق نہیں ہوتا، کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا تب ہوتا ہے،
یہاں بھی ترتیب وار ہے. پہلے اپنی امارگی کو نکالو، لوامگی میں آؤ، اس پر بھی بس نہ کرو، آگے بڑھو. جب مطمئنہ میں آ جاؤ گے تو خود اللہ تمہارے متوجہ ہو جاؤ گے، تم مطلوب ہو جاؤ گے. تم سے طالب بن کے جاؤ، اللہ مطلوب بنا دے. اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا، تو راضی ہو، خوشی ہے، راضی ہے تم مرضی ہے. ہمارے احکام سے تم راضی رہے تو یہاں بھی ہم راضی ہیں تم سے. جنت کا دروازہ ہم تمہارے لیے کھولے دیتے ہیں. اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا، تو راضی، خوشی ہے، اور تیرا رب بھی تم سے راضی ہے. تمہارا رب تمہارے اعمال سے راضی، اور تم اس کی جزاؤں سے راضی ہو جاؤ. نفس مطمئنہ سے کہا گیا تو اپنے رب کی طرف، یعنی اس کے ثواب کی طرف، اور کچھ اسے تیرے لیے اپنی جنت میں، اور جو کچھ اسے تیرے لیے جنت میں تیار کیا اس کی طرف لوٹ جاؤ. راضیت ہے، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی، اور جو نعمتیں اس نے تیرے لیے فرمائی ہیں ان سے تو راضی. مرضی ہے. مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے. تو راضی ہے تو رب بھی راضی ہوگا. اللہ ہم لوگ سب کو یہ وقت دکھائے جو مسلمان. بہت یہ قرآن شریف ہے مجھ صاحب میں کوئی شک و شبہ نہیں. راضیت، اس حال میں جاؤ کہ تم راضی ہو، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے، اور یہ نعمتیں اس نے تیرے لیے فرمائی ہیں ان سے تو خوش ہے. تو سن لو، مرضیہ بھی ہو. مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے. تم ان کی نعمتوں سے راضی ہو تو تمہارا رب تم سے راضی ہے. مفسر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ نفس مطمئنہ کو یہ خوشخبری موت کے وقت دی جائے گی. یہ رب کا، اور قیامت کے دن بھی اسے یہ خوشخبری دی جائے گی. یہ کب آئے تو نفس مطمئنہ کب؟ مرتے وقت. شاہ عبد العزیز صاحب کے بارے میں بھی کچھ آیا ہے، بہت سے بزرگوں کو انکشاف ہوا. خیر حالات ہیں، دیکھا جائے گا. پھر بعضوں کا ذکر ہے کہ ان کو اس وقت خوشخبری دی گئی تو خوش ہو گئے، کچھ ایسے ہے. چلیے، اور قیامت کے دن بھی اسے خوشخبری دی جائے گی. حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں. اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ نفس جو پاکیزہ بدن میں تھی، تو اللہ کی نعمت اور اللہ کے رزق پر خوش ہو جا، اور اس بات پر خوش ہو جا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے غصہ نہیں ہے. حضرت ابو امامہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا بتلائی، اس کو پڑھا کرو، اللہم انی اسرک نفسم بک مطمئنہ تؤمن بلقائک و ترضی بقضائک و تقنع بعطائک. میں ہر بیان میں یہ پڑھتا تھا دعا، الحمدللہ خود حضور نے بتلائی ہے. میں کہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مستقل دعا میں آپ بھی کیا. میں کہتا تھا اس طرح، اللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس وقت کہ اس کو پڑھا کرو، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک و تقنع بقضائک و تقنع بعطائک. مطلب مطمئنہ کی صفات یہ ہیں، اے اللہ میں آپ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہوں. سب سے بنیادی بات یہ ہے، ملنا ہے اللہ سے، اور آپ کی قضا پر راضی ہوں، اور آپ کے عطا پر قناعت کرتا ہوں. معلوم ہوا کہ دیکھنا چاہیے اپنے اندر کہ مطمئنہ کی علامات یہ ہمارے اندر ہیں نہیں. اگر ہیں اللہ کا شکر ادا کرے، نہ ہو تو اللہ سے دعا کرے، کوشش کرے، ہے کہ نہیں. پوری بنیاد اصلاح کی پوری صورت ہوگی. یہ مطمئنہ کی علامات دیا، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک و ترضی بقضائک و تقنع بعطائک. کیا صفت ہیں؟ اے اللہ آپ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہوں، یعنی قیامت پہ یقین اس کو، اور آپ کی قضا پر راضی ہو جو بھی اللہ کی طرف سے آوے، اور آپ کے عطا پر قناعت کرتا ہوں. یہ تین چیزیں خاص صفت ہے، تین صفات ہیں مطمئنہ کی. اللہ ہم سب لوگوں کے اندر بھی دے.
اس دعا میں نفس مطمئنہ کی بعض صفات بیان فرمائی ہیں. اول تو یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے آخرت کے دن کے حاضری کا یقین کرے. وہ اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھتا ہے. یقین ہی تو اصل چیز ہے اور یہی اطمینان کا ذریعہ ہے. جب کسی کو آخرت کے دن کے حاضری کا یقین ہوگا تو اپنی عبادات اور معاملات اور تمام امور میں اچھی طرح انجام دے گا. اور یوم الحساب کے حاضری کا یقین ہوگا تو دینی کاموں کو اچھی طرح ادا کرے گا. مثلا نماز میں جلدی نہیں کرے گا, دیکھیے اطمینان سے ادا کرے گا. اللہ ہم دو کو توفیق دے. نفس مطمئنہ کی دوسری صفات یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے قضا یا ان کے فیصلے پر راضی ہوگا. وہ جس حال میں رکھے اس پر راضی رہے. یہ بھی اطمینان کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. نفس مطمئنہ کی تیسری صفت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کی عطا پر قناعت کرے گا. قناعت بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا اس پر قناعت کرتا رہے تو بڑا اطمینان میں آدمی رہتا ہے. مال زیادہ کمانے کی حرص نہیں رہتی. مال کمانے کے لیے نہ گناہوں میں ملوث ہونا پڑتا ہے اور نہ عبادات میں کوتاہی ہوتی ہے. خیانت کرنے سے, کسی کا حق دبانے سے, غصب سے, چوری سے, اس کے حرام کمائی کے طریقوں سے حفاظت رہتی ہے. خیانت کرنے سے اور نہ عبادت میں کوتاہی. مال کمانے کے لیے گناہوں میں ملوث ہونا پڑتا ہے اور نہ عبادات میں کوتاہی ہوتی. خیانت کرنے سے, کسی کا حق دبانے سے, یہ سب چیزیں سب کو معلوم ہی ہے. تشریح کرائے. اب ایسے مطمئنہ کو اللہ بشارت دے رہا ہے, فادخلی فی عبادی, تم اس لائق ہو کہ آج آ جاؤ. اے نفس مطمئنہ, تم میرے بندوں میں سے داخل ہو جاؤ. انہوں نے بڑی عمدہ لکھا ہے, یا یہ تو ہے نفس مطمئنہ. ابھی نفس لوامہ بھی ہے, ان کو خطاب نہیں کیا. جو مطمئنہ ہو گیا, یا یہ تو ہے نفس المطمئنہ, میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ, میری جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت میں تنہا داخل ہونا نہیں ہے. انسان مدنی الطبع ہے, اسے ان سے الفت کے لیے دوسرے افراد بھی جائیں چاہیے. آئندہ آیت میں بیان فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہاں دوسرے اہل جنت سے بھی ملاقاتیں رہیں گی. بہت تلاش کیا گیا تھا, معلوم ہے بیوی بھی رہے گی. برون کا لفظ ہے تو بہت تلاش ہوئی تو بولی غیاث الدین نے لکھا تھا یہ, تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں بیوی بھی اس کی ہوگی. موجب انس یہ بھی ہے. مطلب سب بیوی لوگ بھی اپنا اعمال درست کرتے رہیں تب رہیں گے نا. اب میاں لوگ بھی تو ظاہر ہے کہ ظلم و ستم نہ کریں, کچھ ذاتی نہ کریں, اس کو حقوق ادا کریں, ان کی بھی فرما برداری کریں. اس پر منحصر تھوڑے یوں ہی داخل کر دیے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ دیکھو آگے آ رہے ہیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم ان سب کو دور کر دیں گے, تب جنت میں جانیں گے. معلوم ہے کہ جنت کے داخلے کے لیے یہاں اس کے صفائی کی ضرورت ہے. اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم سب دور کر دیں گے کہ سب بھائی بھائی کی طرح رہیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ بھی ہے کہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ سب آمنے سامنے ہے نا, لیکن وہ آمنے سامنے نہیں, پیچھے پیٹھ پڑ گئی ان کی. وہاں یہ صورت نہیں ہوگی. یہ پیچھے ہو گئے نا, یہ آپ لوگ ہیں سامنے, تو متقابلین میں آپ لوگ ہیں, وہ متقابلین میں سے نہیں ہیں, وہ تو متخلفین میں سے ہیں. لیکن وہاں خصوصیت یہی ہے کہ ہر آدمی سامنے بیٹھے گا, پیچھے نہیں ہوگا. پیچھا کسی کو پڑے گا نہیں. یہاں کرسی سے لوگ بناتے ہیں نا کہ جہاں ہو جائے ادھر, لیکن ادھر ہو گئے تو ادھر تو پیٹ ہو گئی نا, پھر ادھر آئے تو اتنی سب پیٹ ہو گئی. کوئی کرسی ابھی ایسی نہیں بچے گی, ہر طرف ایسی ہو. متقابلین کے لفظ بتلاتا ہے کہ کبھی تقابل کے خلاف نہیں ہوگا, پیچھا پڑے گا نہیں, ہمیشہ سامنے رہیں گے. سمجھ گئے؟ یہ ہم نے دیکھا تب ہم بتا رہے ہیں, کئی تفسیر میں دیکھا ہے. متقابلین اس کی صفت کیا تھی؟ متقابلین تو آپ بھی ہیں, لیکن وہ متقابلین نہیں ہیں. یہ لوگ متقابلین نہیں ہیں.
وہاں یہی ہوگا، سب سامنے ہوں گے. بہت عمدہ. متقابلین کے لفظ کس میں ہوگا؟ شاید اس میں بھی ہوگا، دیکھ لیجیے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ. اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم سب دور کر دیں گے، اور سب بھائی بھائی کی طرح رہیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے. اب اس سے نکالا علماء نے کہ آمنے ہی سامنے رہے گا، پیچھا پڑے گا نہیں. یہ مفسر نے کہیں لکھا ہے. سورۃ طور میں یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا، اور وہاں آپس میں جام شراب میں چھینا جھپٹی بھی کریں گے، اس میں نہ کوئی لغو بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ ہوگا. آپس میں میل جول سے رہیں گے. کسی کے لیے کسی کے دل میں کوئی کھوٹ، حسد، جلن، بغض نہ ہوگا. اگرچہ وہاں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، لیکن بتاؤ دل لگی مشروبات میں چھینا چھپٹی بھی ہوگی. یعنی یہ نہیں کہ اس کو ہم زیادہ لیں، نہیں، بلکہ بس یہ ایک قسم کی ایک خوشی کی چیز ہے. تو یہ بھی دنیا میں ایک خوشی کی چیز سمجھی جاتی ہے، تو وہاں خوشی کی چیز بھی چھوڑائی نہیں جائے گی. وہاں بھی موقع ہوگا کہ کسی کے دل میں کوئی کھوٹ، حسد، جلن، بغض نہ ہوگا. اگرچہ وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، لیکن بطور دل لگی مشروبات میں چھینا چھپٹی کریں گے اور ایک دوسرے سے پیالے چھینیں گے. جان اللہ، دعا بھی کر رہے ہیں مولانا بھائی، جان اللہ علیہ ممن رضی اللہ، اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے کر دیے جس سے اللہ راضی ہو. وجعل دخل مسوا، اور جنت کو ہمارا ٹھکانہ بنا دے. هذا آخر سورة الفجر والحمد لله اولا وآخرا والصلاة على من ارسل طیبا وطاہرا. میں کہا نہیں ہو سکے، ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ مختصر کر دیجیے. بہرحال یہ فجر دونوں بیان ہیں، اس میں اعمال کا بیان ہے اور جزاؤں کا بیان ہے، دونوں کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان صورتوں کا جو مصداق ہے وہ ہم لوگوں کو بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان آیات پر خوب عمل کی توفیق دے، اور جن اعمال سے اللہ ناراض ہے اس سے بچنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس نظر سے ہم سب کو مشرف فرمائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما، نسل بعد نسل نصیب فرما. یا اللہ جو بھی ہمارے احباب جماعت پورے مسلمانوں کو ان دولتوں سے مالا مال فرما. یہ اصل دولت ہے، جو اخیر دولت ہے، بلکہ سب سے اہم دولت ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.